الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مجلس حدیث کے آداب میں سے ہے کہ انسان باوضو ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو استعمال کرے اور نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ یہ آداب مجلس میں سے ہے۔ علم نافع کا نور حاصل کرنے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک ذکری لمن کان لہ قلب، ان باتوں میں نصیحت ہے اس بندے کے لیے جس کے سینے میں دل ہو، اور اگر سینے میں سل ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ او القی السمع، اور ہمتاً گوش ہو کے بیٹھے، متوجہ ہو کے بیٹھے۔ یہ نہیں کہ بیان بھی سن رہے ہیں، ساتھ ٹیلی فون پہ میسج بھی چل رہے ہیں، توجہ کی بھی اور بھی ہے نہیں۔ وہ شہید حاضر واجفی ہو۔ طالبات کی خدمت میں گزارش ہے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث نکال لیں۔ یہ آج اس پہلے تلاوت کرے گا حدیث مبارکہ کی، پھر اس کے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ پیش خدمت کر دی جائیں گی۔ بالسند المتصل منا الى امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ الجعفی البخاری رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ باب قول اللہ تعالی ناظر کا معنی میں نحضر، ہم قیامت کے دن پیش کریں گے۔ موازین یہ میزان کی جمع ہے۔ میزان اصل میں لفظ تھا میوزان، چونکہ واو سے پہلے کسرہ تھا تو قاعدے کے مطابق واو کو یا کے ساتھ بدل دیا گیا تو میوزان لفظ میزان بن گیا، لیکن جمع اس کی موازین آئے گی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ میزان تو ایک ہوگا۔ تو محدثین نے اس سے مختلف جواب دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ میزان کے مختلف اجزاء تھے، 2 پلڑے 1 سوئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا پلڑا بھاری یا برائی کا پلڑا بھاری، تو اس وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ بعض محدثین نے کہا نہیں، انسانوں کی تعداد خرب ہا خرب، اور ہر بندے کی زندگی کے اعمال بھی خرب ہا خرب، تو اتنی چیزوں کا چونکہ وزن ہوگا اس لیے جمع کا صیغہ لایا ہے۔ سب سے بہتر جواب جو محدثین نے دیا وہ یہ ہے کہ ان یکون الجمع للتفخیم، تفخیم کہتے ہیں تعظیم کے لیے۔ ہم اپنی زبان میں بھی شیخ ربیع صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ تو ایک فرد ہوتا ہے، مگر جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے۔ والد صاحب تشریف لائے، والد صاحب نے یہ فرمایا، والد صاحب یہ کہہ رہے تھے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال ملتی ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام تو ایک رسول تھے اپنی قوم کی طرف، مگر ان کے لیے مرسلین کا لفظ استعمال ہوا، جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ قسط کہتے ہیں عدل کو۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا۔ ظاہرہ التعمیم وخص منہ صنفان، ظاہر میں ایسے لگتا ہے، آپ بس کر دیں چھوڑ دیں، ظاہر میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے عمومی یہ قانون ہے، مگر دو جماعتیں ایسی ہیں جو اس میں سے مستثنیٰ کر دی جائیں گی۔ ایک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 اولیاء ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت جائیں گے، اور اللہ ان کو ایسا رتبہ دیں گے کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 ان سے محبت عقیدت رکھنے والے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو ایک تو یہ جماعت ہے جو بلا حساب جنت میں جائے گی، اور ایک جماعت بلا حساب جہنم میں جائے گی۔ وہ کفار ہوں گے جن کے اوپر حقوق العباد نہیں ہوں گے، صرف کفر کا گناہ ہوگا، ان کا حساب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہوں گے سب کا قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ اس لیے قیامت کا دن بڑا اہم دن ہے کہ اس دن پتہ چلے گا کہ کھوٹا کون ہے اور کھرا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون کھرا تھا اور کون کھوٹا تھا۔ ابتدائی امت میں ایک طبقہ گزرا ہے جو بڑا عقل پرست تھا، ان کو معتزلہ کہتے ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں اعتزال، یعنی مین اسٹریم سے ہٹ جانا۔ وہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ تولتے تھے۔ وہ انکار کرتے تھے جی کہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کیا تولا جائے گا؟ اعمال تولے جائیں گے۔ 3 طرح کی احادیث ہیں۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے نیکیوں کے پلڑے میں جو حسن خلق ہے، جو خوش اخلاقی ہے، یہ سب سے بھاری وزن ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ خوش اخلاقی اللہ کو کتنی پسند ہے کہ سب سے بھاری عمل یہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو میاں بیوی، جو خامد اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، جس کو نان نفقہ کہتے ہیں، یہ قیامت کے دن پہلے تولا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اور بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، بندے کو تولا جائے گا۔ وہ اس طرح سے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود عنہ ایک صحابی تھے، بہت ہی پتلے دبلے تھے، بسطتاً فی العلم تو تھے، بسطتاً فی الجسم نہیں تھے، بہت ہی دبلے پتلے تھے۔ اتنے دبلے پتلے تھے کہ ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر باقی صحابہ مسکراتے تھے۔ دوستوں میں ہوتا ہے نا۔ تو ایک مرتبہ ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر باقی صحابہ مسکرا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو تولا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، بندے کے نام اعمال کو تولا جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ ایک بندے کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے۔ 99 دفتر سے کیا مراد؟ کہ ایک کاپی ختم ہو جاتی ہے تو بندہ پھر دوسری کاپی بنا لیتا ہے، پھر تیسری کاپی۔ اس کے اتنے گناہ ہوں گے کہ 99 رجسٹر گناہوں کے بھر جائیں گے۔ تو بندہ بڑا پریشان ہوگا
پھر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ایک پرچی ڈالی جائے گی، بطاقہ اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ وہ پرچی کیا ہوگی؟ اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہوگا، اور وہ پرچی اتنی بھاری ہوگی کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور بندے کی بخشش ہو جائے گی۔ بلکہ اس معاملے میں ایک حدیث مبارکہ اور بھی ہے، اس حدیث مبارکہ کو خصائص الکبریٰ میں نقل کیا، ابن ابی دنیا نے بھی نقل کیا ہے، بہت ہی غور سے سننے والی ہے۔ عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لآدم علیہ السلام من اللہ موقفا فی فسح من العرش علیہ ثوبان اخضران کأنہ نخلۃ سحوق۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لمبا قد عطا کریں گے، جیسے کھجور ہوتی ہے نا لمبی درخت، اس طرح لمبا ان کا قد ہوگا۔ اور ان کو لمبا قد کیوں دیا جائے گا؟ تاکہ مخلوق اتنی زیادہ ہوگی، جب مجمع زیادہ ہو تو پھر کھڑا بندہ ہر ان کو نہیں دیکھ سکتا، اونچی جگہ پہ بیٹھ کے دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ ان کو قد اونچا دے دیں گے، وہ دائیں بائیں جہاں دیکھیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ کون بندہ جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کون جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ینظر الی من ینطلق بہ من ولدہ الی الجنۃ وینظر الی من ینطلق بہ من ولدہ الی النار۔ تو ان کو پتہ چلے گا کہ کون جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور کون جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ قال فرمایا فبین آدم علیہ السلام علی ذالک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے، اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت کے ایک بندے کو دیکھیں گے، ینطلق بہ الی النار، جس کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جا رہا ہوگا۔ فینادی آدم، آدم علیہ السلام آواز بلند کریں گے، یا احمد یا احمد۔ نبی علیہ السلام کا دنیا میں اسم گرامی محمد تھا، آخرت میں آپ کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی احمد کا لفظ آیا ہے، محمد کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو وہ پکاریں گے یا احمد یا احمد، فیقول، نبی اسلام جواب میں کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد، لبیک میں حاضر ہوں۔ فیقول، آدم علیہ السلام فرمائیں گے ھذا رجل من امتک، یہ بندہ ہے تیرے امت میں سے، ینطلق بہ الی النار، اور اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ فاشد المئزر، نبی السلام اپنی ازار کو کس کے باندھ لیں گے۔ ہمارے ہاں جو لوگ چادر باندھتے ہیں نا، جب تیز چلنا ہو تو وہ اپنی چادر کو کس کے باندھ لیتے ہیں۔ وَأَحْرَوْا فِي إِسْرِ الْمَلَائِكَةِ، تو نبی السلام اپنی چادر کو کس کر باندھ لیں گے اور فرشتوں کے پیچھے جائیں گے جو اس بندے کو لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ وَأَقُول، اور نبی علیہ السلام فرمائیں گے یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں، کفو، رک جاؤ۔ فیقولون، فرشتے آگے سے جواب دیں گے نحن الغلاظ الشداد، ہم تو بڑے سخت گیر ہیں، الذین لا نعصی اللہ ما امرنا ونفعل ما نؤمر، ہم تو وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ فَإِذَا آئِسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام ان سے مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، قابض علی لحیۃ بیدہ یسریٰ، عربوں میں جب کسی کی منت سماجت کرنی ہوتی تھی نا تو اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑ کے یوں منت کرتے تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام دیکھیں گے کہ فرشتے تو میری بات نہیں مان رہے، سن رہے، تو نبی علیہ السلام اپنے بائیں مبارک ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے عرش کی طرف دیکھیں گے، فیقول،
اور فرمائیں گے ربی اے پروردگار الیس قد وعدتنی، کیا آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تخزنی فی امتی، کہ میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ فیاتی النداء من عند العرش، عرش کے اوپر سے آواز آئے گی اے فرشتو اطیعوا محمدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اطاعت کرو، وردوا ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو واپس میزان پر دوبارہ لے کے آؤ۔ چنانچہ فرشتے اس بندے کو واپس میزان پر لے کر آئیں گے۔ فَأُخْرِجَ مِنْ جُحْدَتِي بِطَاقَةٍ، تو نبی علیہ السلام پھر اپنی چادر کے کونے سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، کل ان ملا تھی، جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا، اتنا سا۔ فَأُلْقِيهَا فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ الْيُمْنَى، اور اس کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ وَأَنَا أَقُولُ، اور میں کہوں گا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ فَتُرْجَحُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ، اس کاغذ کے پرزے کے ڈالنے پر نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ فَيُنَادِي، آواز لگے گی، سعیدہ و سعیدہ جدہ، یہ بندہ اور اس کا باپ یہ تو کامیاب ہو گئے۔ وَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انطلقوا بہ الی الجنہ، اس بندے کو جنت کی طرف لے کے جاؤ۔ فیقول یا رسول ربی کفو، وہ بندہ ان فرشتوں کو کہے گا کہ اے اللہ کے نمائندوں، تم تھوڑی دیر رک جاؤ۔ اسأل ھذا العبد الکریم علی اللہ، میں اس بندے سے پوچھوں تو صحیح جس نے میرے نیکیوں کے پلڑے میں کاغذ کا ٹکڑا ڈالا، کہ یہ کون ہے؟ پھر وہ کہے گا بے ابی انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، ما احسن وجہک، آپ کا چہرہ کتنا نور ہے، و احسن خلقک، اور آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، فمن انت، آپ کون ہیں، فقد اقلتنی اسرتی، آپ نے میرے گناہوں کو، لغزشوں کو مٹا دیا، ورحمت عبرتی، اور میری نیکیوں کو بڑھا دیا۔ فیقول، جواب ملے گا، انا نبیوں کا محمد، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وَهَذِهِ صَلَاتُكَ، اور یہ وہ سب درود شریف ہے، الَّتِي كُنْتَ تُصَلِّي عَلَيَّ، جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا، آج اس کا بدلہ تجھے ملا ہے، اور اللہ نے تیری نیکیوں کے پلڑے کو بھارا کر دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ اب یہ تین آپشنز کیوں ہیں؟ محدثین نے اس کا جواب دیا ہے کہ تین آپشنز اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں گے۔ جس بندے کو تولنے سے بخشش آسان ہوگی تو بندے کو تولیں گے، اور جس کے دفتر کو تولنے پہ آسانی ہوگی دفتروں کو تولیں گے، اور جس کو عملوں کو تولنے پہ آسانی ہوگی اس کے عملوں کو تولیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا ہوگی میرے محبوب کی امتی کی بخشش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ مالک ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا ایک ہوتا ہے منصف، وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، وہ کسی مجرم کی فیور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ پابند ہے، لیکن ایک ہوتا ہے مالک، اس کو قانون نہیں پوچھ سکتا، وہ صاحب اختیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کے مالک ہیں، جس کو چاہیں بخشیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی
قیامت کے دن اپنے محبوب وسلم کی امت پر چونکہ اللہ نے وعدہ کیا اے میرے محبوب میں قیامت کے دن آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القسطاس جو ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے، العدل بالرومیہ۔ یہ لفظ قسطار تھا جو بدل کر قسطاس بن گیا۔ بہت سارے الفاظ مختلف زبانوں کے دوسری زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ فارسی میں ماں کو مادر کہتے ہیں فارسی زبان میں، اور انگریزی میں اس کو مدر کہہ دیا گیا۔ تو الفاظ ایک دوسرے زبان میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں کئی لفظ باہر کی زبانوں سے بھی آ گئے، جیسے قسطار لفظ قسطاس بن گیا۔ دستور یہ ہے کہ جب کوئی زبان باہر کا لفظ ہو لیکن استعمال ہونا شروع ہو جائے اور وہ قواعد و ضوابط کے اوپر پورا بھی اترے تو پھر وہ اسی زبان کا لفظ بن جاتا ہے۔ ہر کے در کان نمک رفت نمک شد، جو نمک کی کان میں چیز چلی جاتی ہے وہ نمک ہی بن جاتی ہے۔ اب ایک بات ذہن یہ کہ القسط یہ کہتے ہیں انصاف کو، اور القسط ناانصافی کو کہتے ہیں۔ دیکھیں ایک جیسے لفظ ہیں، صرف زیر زبر کا فرق ہے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ عربی زبان کتنی اہم ہے کہ زیر زبر کے فرق کے ساتھ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے معنی میں۔ اس لیے جو لوگ کسی دوسرے استاد سے پڑھے بغیر خود بخود عالم بن جاتے ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں چند باتیں سن لیجئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو احمد ابن اشقاب سے نقل کیا۔ یہ اشقاب کو مصریوں نے شکیب بھی پڑھا ہے۔ ابن حبان نے اسے ثقات میں لکھا ہے۔ امام راضی نے لکھا ثقۃ مامون صدوق۔ ابو زرع نے بھی ان کو کہا کہ صاحب الحدیث تھے۔ یحییٰ بن معین جو بڑے جرح اور تعدیل کے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی ان کو ثقہ کہا۔ اس کا مطلب ہے بڑے مضبوط راوی تھے۔ انہوں نے اس کو محمد بن فضیل سے نقل کیا۔ ایک بات عجیب ہے کہ کچھ احادیث بہت سارے محدثین کو آتی تھیں لیکن جو چلی وہ ایک ہی محدث سے چلی۔ جیسے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ ہزاروں صحابہ کو آتی تھی، مگر جو روایت چلی وہ حضرت عمر لانوں سے آگے چلی۔ اور محدثین کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی طبقہ میں ایک راوی ہو تو وہ غریب ہوتی ہے حدیث سند کے اعتبار سے۔ تو بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے سند کے اعتبار سے وہ بھی غریب ہے، اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے سند کے اعتبار سے وہ بھی غریب ہے، چونکہ جس محدث نے بھی نقل کی اس نے محمد بن فضیل کے ذریعے سے ہی نقل کی۔ اس لیے اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا حسن صحیح غریب، کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے مگر غریب ہے۔ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل۔ محمد بن فضیل سے شیخ حارث اکلی اور سفیانین نے روایت کی۔ ابو حاتم نے صالح الحدیث کہا، یحییٰ بن معین نے بھی ان کو ثقہ کہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد تھے علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان سے 30 احادیث روایت کی، 30 احادیث روایت کی۔ اس کا مطلب ہے یہ بڑے مضبوط راوی تھے۔ انہوں نے اس کو ابو زرع سے نقل کیا۔ ابو زرع ایک بڑے محدث گزرے ہیں، اور
نام تھا ان کا عبد الرحمن۔ ان کی زندگی کے دو واقعات بڑے عجیب ہیں۔ پہلا واقعہ عجیب یہ ہے کہ ان کا ایک شاگرد تھا جو ان سے حدیث پڑھنے کے لیے آتا تھا، اس کی شادی ہو گئی۔ اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی کی چاہت ہوتی ہے کہ جتنا وقت اکٹھا گزرے زیادہ بہتر ہے، اور یہ خاوند صاحب چونکہ درس سنتے رہتے تھے تو رات کو دیر سے گھر آتے تھے، تو بیوی کو مشکل ہوتی تھی۔ وہ انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی کہ خاوند آئے گا تو مل کے کھانا کھائیں گے، اور خاوند صاحب دیر سے آتے۔ ایک دن ذرا زیادہ دیر ہو گئی تو بیوی غصے میں تھی۔ اس نے کہا کیا تم اتنی دیر لے آتے ہو؟ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں حدیث کے علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں دوستوں میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ اب عورت ویسے ہی ناقص العقل ہوتی ہے، جب غصے میں ہو تو پھر وہ نقص اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس عورت نے آگے سے کہہ دیا تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو وہاں سے کیا سیکھے گا؟ نوجوان بچہ تھا، اپنے اوپر تو بات سن لیتا، استاد پر بات سننا مشکل تھا، اس کو غیرت آئی۔ اس نے کہا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری طرف سے تجھے طلاق۔ خیر غصے میں تو جو بات کرنی تھی کر گئے۔ جب صبح ہوئی تو بیوی کو ندامت کہ مجھے اس کے استاد کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور خاوند کو ندامت اگر اس نے کر لی تھی بات تو مجھے غصے میں طلاق نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو پھر بیوی نے اپنے خاوند سے پوچھا بتاؤ مشروط طلاق تھی، کنڈیشنل تھی، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس نے کہا یہ تو میں جا کے اپنے استاد سے پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ نوجوان آیا اور اس نے آ کے ابو زرع رحمۃ اللہ سے پوچھا حضرت بیوی نے یہ کہا، میں نے یہ کہہ دیا، اور یہ سیاہ کارنامہ کر کے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اب بتائیں میری بیوی کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو ابو زرع رحمۃ اللہ مسکرائے، فرمانے لگے کہ جاؤ تم میاں بیوی آپس میں مل کر رہو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ اتنے بڑے محدث تھے۔ اور ان کی زندگی کا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آخری وقت تھا ان کا، تو ان کے چند شاگرد ان کے پاس تھے۔ شاگردوں نے محسوس کیا کہ استاد جی کے آخری وقت آ گیا ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ آخری وقت میں جو ارد گرد لوگ ہوں وہ اس مرنے والے کو کلمے کی تلقین کریں۔ اب ایک طرف کلمے کی تلقین کرنا بھی ضروری، اور دوسری طرف ادب بھی تھا کہ بھئی استاد ہیں، ان کو ہم کیسے تلقین کریں؟ تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیا کریں؟ کہنے لگے جو حدیث ہے نا، ہم ان کے سامنے حدیث کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم حدیث کا سبق سنائیں گے تو خود بخود یاد ہو جائے گا، تلقین ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حدیث سنانی شروع کی، ان فلاں ان فلاں ان فلاں، 2-3 راویوں کے نام پڑھے تو ابو زرع رحمۃ اللہ کو پتہ چل گیا کہ یہ کون سی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ابو زرع رحمۃ اللہ نے خود وہ حدیث پڑھنی شروع کر دی۔ وہ حدیث کیا تھی کہ جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی زبان پہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے پڑھا نا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو اس پر ان کی روح نکل گئی، اور دخل الجنہ یہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ ایسی خوبصورت موت سب کو عطا فرمائے۔ یہ جو ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ عنہ سے نقل کی۔ یہاں پر طالبات کے لیے خاص بات یہ ہے کہ یہ جتنے محدثین گزرے ہیں، محمد بن فضیل، عمارہ ابن قعقاع، ابو زرع، یہ سب کوفی ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے مسلسلم بالکوفیین۔ انہوں نے اس کو حضرت ابو ہریرہ عنہ سے نقل کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ عنہ ایک صحابی تھے جو مولوی قسم کے صحابی تھے، علم کا بڑا شوق تھا ان کو،
فرماتے تھے کہ انصار اپنے باغوں میں مصروف رہتے تھے اور مہاجر اپنی تجارت میں مصروف رہتے تھے، اور ابو ہریرہ تو نبی علیہ السلام کی صحبت میں علم حاصل کرنے کے لیے مصروف رہتا تھا۔ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے بھوک کی وجہ سے دورے پڑ جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ ہے، حالانکہ میں تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ جو سب سے زیادہ صحابہ میں بھوکا رہنے والا تھا وہ سب سے بڑا محدث، سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں۔ ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کو ابا ہر کہہ دیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بلے والے اور شیر والے اور فلاں والے، ہر کہتے ہیں بلے کو، اور اس کی تانیث ہے ہرتن، بلی، اور اس کی آگے تصغیر بنتی ہے ہریرہ، تو ابو ہریرہ مشہور ہو گئے، ابا ہر کی بجائے ابو ہریرہ مشہور ہو گئے۔ ان کو یہ نام اچھا لگتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، کلمتان کا مطلب ہے کلامان، دو کلام ایسے ہیں۔ دیکھیں ہم جیسے ایک فکرے کے اوپر کلمے کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، کلمہ شہادت، کلمہ اخلاص، کلمہ طیبہ، وہ پورا فکرہ ہوتا ہے مگر کلمے کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو کلمتان کا مراد ہے کلامان، دو کلام ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پسندیدہ ہیں، یعنی محبوب قائلہما، جو ان کو پڑھتے ہیں وہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ چھوٹے عمل پر بہت زیادہ اجر کا مل جانا یہ رحمانیت کی دلیل ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ چھوٹا سا درود شریف پڑھنے پر پرنٹر چلتا رہتا ہے، 1000 دن تک فرشتے اجر لکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے جو چھوٹے عمل پر اتنا زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہ تعالیٰ 80 مرتبہ پڑھنے پر 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی صفت ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے عملوں پر بھی بندے کو اتنا بڑا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، خفیفتان علی اللسان کا مطلب زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی سہلتان علیہ للین حروفہما و سہولت مخارجہما، ان کے جو حروف کے مخرج ہیں وہ بڑے سہولت والے ہیں اور حروف لین زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ بعض حروف ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ذرا طالبات توجہ کے ساتھ سنیں، جیسے حروف شدہ، ان کا مجموعہ ہے اجدو کا قطوبتا، ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز بند ہو جاتی ہے اور ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے، صرف با اور دال 2 حرف استعمال ہوئے ہیں اور کوئی حرف استعمال نہیں ہوا۔ پھر کچھ حروف قلقلہ ہوتے ہیں جن کا مجموعہ ہے قطب و جدن، ان کو ادا کرتے وقت مخرج میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، ہر بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ بعض حروف حروف استعلاء کہلاتے ہیں، حروف استعلاء ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قز، ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کے ساتھ لگ جاتی ہے، تو ایسے حروف اس کلام میں نہیں ہیں جو ادا کرنے مشکل ہوں، لہذا یہ زبان پر آسان ہے، خفیفتان علی اللسان۔
اور آگے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ میزان میں کتنے بھاری ہوں گے؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو نیکیوں کا آدھا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، والحمد للہ تملأہ، اور الحمدللہ کہنے پر پورا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب بتائیں سبحان اللہ اور الحمدللہ اللہ کو اتنے پسندیدہ ہیں الفاظ کہ اس سے نیکیوں کا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر برائی سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہیں، کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہوتا ہے۔ دیکھیں کسی لڑکی کا رشتہ پسند کرنا ہو نا، تو ایک طریقہ یہ ہے جی بڑی خوبصورت ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑی ذہین ہے، بڑے اچھے خاندان کی ہے، بڑے اچھے اخلاق والی ہے، یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کام چور نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، اس کے نقص کی نفی کی جائے کہ جاہل بھی نہیں، ان پڑھ بھی نہیں، بد اخلاق بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تعریف کا یہ انداز بھی اچھا لگتا ہے کہ میری مخلوق کہے میرے بارے میں کہ اللہ تو اتنا کامل ہے کہ کوئی نقص تیرے اندر ہے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کو یہ لفظ بہت پیارا ہے، اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے، فسبحان اللہ۔ سورہ یاسین کی آخر پہ اللہ فرماتے ہیں فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ تو یہ سبحان اللہ کا لفظ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اچھا یہاں پر اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اللہ کا جو نام ہے نا یہ اسم ذات ہے۔ اللہ کے تو 99 نام ہیں، لیکن باقی نام تخلق کے لیے ہیں، اور اللہ کا نام تعلق کے لیے ہے۔ اس اللہ کے نام کے پڑھنے سے بندے کا اللہ سے رتبہ ربط بڑھتا ہے، قرب بڑھتا ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اسم اعظم اللہ کا لفظ ہے۔ بعض اکابرین نے کہا یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے۔ امام اعظم نے فرمایا نہیں، اللہ کا لفظ جو اسم اعظم اللہ ہے وہ اسم اعظم ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ ان کا دیکھو قرآن مجید میں سب سے پہلے اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ باللہ اللہ کا لفظ پہلے آیا نا۔ بسم اللہ پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم بعد میں، اللہ کا لفظ پہلے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا لفظ پہلے استعمال ہوا ہے۔ ان کا جی اور دلیل دیں۔ ان کا دیکھو اللہ کا لفظ بچے کی زبان پر کان میں سب سے پہلے ڈالا جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان کہی جاتی ہے، تو اذان کیسے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پہلا لفظ بچے کے کانوں میں کون سا گیا؟ اللہ کا لفظ گیا۔ اور موت کے وقت جب کلمہ تلقین کیا جاتا ہے تو آخری لفظ بھی اللہ کا ہے، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا جی کہ اور دلیل دیں۔ ان کا دیکھو جی اذان کی ابتدا اللہ کے لفظ سے، اذان کی انتہا اللہ کے لفظ سے۔ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ پھر نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے اور نماز کی انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے لفظ پہ انتہا ہوئی۔ ان کا جی اور دلیل دیں۔ ان کا اور دلیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی طور پر بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون؟ تو اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اللہ کوئی دوسرا نام بھی استعمال کر سکتے تھے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں۔ اس کے تو 99 نام ہیں، جس نام سے چاہتے پکارتے۔ فرمایا نہیں، اللہ نے جواب دیا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا لفظ جو ہے یہ اسم اعظم ہے۔ پھر لوگوں نے سوال پوچھا کہ جی اسم اعظم اللہ ہے تو اللہ کا اسم اعظم تو مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟
امام اعظم نے فرمایا سنو، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے بگل بجانا ہے ان کو حکم دیا ہوا ہے کہ قرب قیامت میں جب آخری بندہ اللہ کا لفظ بولے گا تو اس نام کی برکت کی وجہ سے 40 سال قیامت کو ڈیلے کر دینا۔ یعنی اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر قیامت جیسی بڑی مصیبت 40 سال کے لیے ٹل جاتی ہے، تو پھر دنیا کی چھوٹی مصیبتیں کیوں نہیں ٹلیں گی؟ اس لیے اللہ کا نام کثرت کے ساتھ لیجئے تاکہ ہماری مصیبتیں بھی ٹل جائیں اور ہماری زندگی میں برکت بھی آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک بادشاہی ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ تو اللہ کا نام بھی برکت والا، اللہ کی ذات بھی برکت والی، یہ اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اللہ کا نام ہمارے دل میں آ جائے، ہمارے دل میں سما جائے اور ہمارے دل میں اللہ کا نام چھا جائے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ بولنا شروع کرے اور سب سے پہلے اللہ کا بولے، اللہ تعالیٰ اس کے ماں اور باپ دونوں کے زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نام اتنا برکت والا ہے۔ تو وہ کون سا کلام ہے؟ نبی علیہ السلام نے پہلے فضائل بتا دیے کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں۔ کلمے نہیں بتائے، کیوں؟ اس کو کہتے ہیں کہ سننے والے کے دل میں شوق پیدا کرنا۔ تو نبی علیہ السلام کی حکمت دیکھیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بتا دیتے تو اتنا زیادہ شوق نہ ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ تو اتنی باتیں سن کے سننے والا کہتا ہے کہ جی حضرت بتائیں کیا ہیں تاکہ ہم بھی پڑھیں۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، ان کو یاد کر لیجئے اور اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے، اپنے آنے جاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے ان کو پڑھا کیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں اب اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ محدثین نے اس بات پر بڑی بحث کی ہے کہ امام بخاری اس حدیث کو سب سے آخر پہ کیوں لائے؟ اس لیے سب سے آخر پہ لائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ عمر کے آخری حصے میں تسبیح زیادہ بیان کریں۔ دیکھیں قرآن مجید میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اللہ اپنے محبوب کو حکم دیتے ہیں اے میرے محبوب آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی سوچا کہ اب میری عمر کا آخری حصہ ہے، کتاب مکمل ہو گئی، تو میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حکم بھی فرماتے ہیں فسبح بحمدک حین تقوم، کہ جب تو کھڑا ہو تو اللہ کی تسبیح بیان کر دیا کر۔ امام بخاری کتاب ختم کر کے آخری حدیث لکھ کے ختم کھڑے ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے بھی سبحان اللہ والی حدیث کو نقل کیا تاکہ طلباء طالبات اس کو پڑھیں۔ جب میں اپنے استاد سے بخاری شریف پڑھ رہا تھا اور انہوں نے یہ حدیث پڑھائی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں نے ان سے کہا استاد جی میرے دل میں ایک بات اور آ رہی ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ طلباء طالبات کا آج حدیث کا درس ختم ہوا، اب طالبات اپنے گھروں میں جائیں گی اور ان کے ماں باپ ان کے لیے رشتے تلاش کریں گے تاکہ جوڑ کر رشتہ مل جائے تو بچیوں کی شادی کر دی جائے، مگر کئی مرتبہ بچیوں کے رشتے نہیں آتے۔
تو حالات کی مصیبت میں وہ پھنس جاتی ہیں، عمر بڑھتی جا رہی ہوتی ہے اور ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، بچی بھی پریشان ہوتی ہے، دعائیں کرنے سے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء اور طالبات کو ایک وظیفہ دے دیا کہ تمہیں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ حدیث اگر پڑھتے رہو گے، تسبیح پڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت پریشانی کو دور کر دیں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس نے کوئی جرم کیا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو کہا کہ اس کو 100 کوڑے لگاؤ یا 10 کوڑے لگاؤ، کچھ کوڑے لگاؤ، حکم دیا۔ اب جلاد نے جب اس کو پہلا ڈنڈا لگایا نا تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے فوراً اس کو جو ہے کہا جلاد کو کہ چلو بس کر دو۔ تو ابن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، قاضی قسم کے صحابی تھے، وہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، یضحک کا، وہ مسکرا پڑے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں؟ ان کا دیکھو سبحان اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی، آپ نے 10 کہے تھے اور ایک پہ معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ نے اس کی تکلیف میں آسانی کر دی۔ ایک تو یہ حدیث، دوسری بات یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو بشارت ہوئی کہ آ جائے گا عذاب، وہ چلے گئے تھے، مگر ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، 3 اندھیرے تھے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور پانی کا اندھیرا۔ یونس علیہ السلام کو اس وقت کوئی مخرج نظر نہیں آتا تھا، باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا تھا کہ میں اس مچھلی کے پیٹ سے باہر کیسے نکلوں۔ تو یونس علیہ السلام نے اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس تسبیح کے پڑھنے پر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دو۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنا تھا، مگر سبحان اللہ کے پڑھنے پر، آیت کریمہ کے پڑھنے پر اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء اور طالبات کو یہ نصیحت کر دی کہ تمہیں زندگی کی مشکلات آئیں گی، تم نے کسی عامل کے پاس نہیں جانا، کسی ایسے بندے کے پاس نہیں جانا، بس تم تسبیح پڑھتے رہنا، اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ آج بھی مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے، کوئی قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہے، کوئی کاروبار کی تنگی کے مسئلے کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہے، مختلف حالات ہیں۔ تو اس کے لیے آیت کریمہ پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر کو بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بچیوں نے آج آخری حدیث کا سبق سنا ان کو مبارکباد ہو، ان کے والدین کو مبارکباد ہو، ان کے معلمات، ان کے معلمین، ان کے منتظمین، سب کو مبارکباد ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔